سہیل شاہین صاحب، جب سے افغان طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، دنیا کا جو سب سے پہلا کنسرن تھا وہ تھا خواتین کی آزادی اور خواتین کے حقوق. لیکن آئے روز جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس پر خواتین احتجاج کر رہی ہیں، خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، تو دنیا کا جو ایک موقف تھا، دنیا کا جو پوائنٹ آف ویو تھا آپ لوگوں کی سوچ کو لے کر، وہ تو سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خواتین کی آزادی کے حق میں نہیں ہیں. نہیں، یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف ون سائیڈ سٹوری ہے. خواتین کے حقوق کے لیے ہم کمیٹڈ ہے. ہم نے جو پہلے کہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حجاب کو رعایت کرے. یہ ایک اسلامی اصول ہے. یہ ہمارے افغان معاشرے میں بھی ایز اے مسلم سوسائٹی لاگو ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں بھی، اور ساری جگہ مسلمان ہیں آپ پر بھی وہ اسلامی اصول ہے، وہی کہتے ہیں. لیکن اس کی جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ٹو ورک ہم نے کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے، ابھی بھی جا رہے ہیں. ابھی یہ ہائی اسکولز بوائز جو ہے اس کا نام، لیکن کل ہی میں ایک احتجاج دیکھ رہی تھی کہ خواتین امور کی معطل وزارت کی عمارت کے سامنے خواتین نے احتجاج کیا. ان کو کہا گیا کہ آپ گھروں سے کام کریں، صرف وہ کام خواتین آ کر کریں جو مرد نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، وہ صرف عورتیں کریں گی؟ میں ایسا پر آ رہا ہوں، لیکن وہ دوسرا جو ہائی اسکول جو ہے بوائز کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے، وہ ایسا گرلز کے لیے بھی وہ آ رہا ہے، ایسا اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. آلریڈی جو خواتین ہے ہیلتھ منسٹری میں، انہوں نے اس کے لیے اناؤنس کیا کہ وہ اپنی وظائف کو جابس کو جوائن کرے. ایسا ہائر ایجوکیشن نے بھی ایسا کہا ہے، اناؤنس کیا ہے. دوسری ایئرپورٹ میں جو خواتین تھے انہوں نے بھی وہ اپنی جابس کو جوائن کیا ہے. اب یہ احتجاج کرنے والی خواتین کون ہے جو سڑکوں پر نظر آتی ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہے، کوئی سازش ہے؟ بالکل بالکل جی، جو ادھر وہ اس کے فارن کنٹری سے ہو رہی ہے، وہ ایک سازش ہے. لیکن ہم نے ڈینائی نہیں کیا ہے، لیکن صحیح ہے، تدریجی ہے، انیشل ڈیز ہے، لیکن جو اس کے حقوق ہے انشاءاللہ اس کی مطابق. کیا کابل کے میئر نے کیا واقعی منع کیا ہے کہ خواتین کام پر نہ آئیں؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے کہ خواتین کو منع کیا ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، وہ بھی آ جائیں گے، جو بھی اس کا کام ہے وہ بالکل سب ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں گے، لیکن ایک انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ کریں گے. ظاہر ہے ایک نظام تبدیل ہو چکا ہے، ابھی دوسرا نظام ہے، اور نظام اپنے مطابق جو بھی خواتین ہو یا دوسرے ہو اس کے حقوق رعایت کریں گے، لیکن اس کے اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے. صرف بات وہ ترتیب کے ہے، لیکن انہوں نے ایک شور مچایا ہے، اس کا مطلب بھی بہت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے رادر دین ریلیٹڈ. لیکن آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خواتین میں ماضی میں خواتین کے حقوق کو لے کر زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، تو یہ تاثر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے پوری دنیا میں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ خواتین کو جگہ دینا پڑے گی، زیادہ سے زیادہ خواتین کو موقع دینا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ خواتین کو آگے لانا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے پر جو اعتراضات ہیں دنیا کے وہ ختم ہو سکیں. واقعی ہم بہت چیلنجز ہے ہمارے اکنامی کے، یہ بھی ہے، دوسری چیلنج بھی ہے، پروپاگنڈا بھی ہے، اس کو سامنا کرنا ہے. لیکن یہ خواتین جب وہ فارمر کابل ایڈمنسٹریشن میں اس کی ہزاروں کی تعداد، اس کی ڈومیسٹک وائلیشن تھی، اس کی بہت کیسز ہے، تو اس ٹارچر کے کیسز تھے، اس ٹائم انہوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم میں تھے. ہمارے ابھی تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ واقعی چیلنجز کہ ہم نے سامنا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ سارے مسائل کو حل کر دیں، اس کی جائز حقوق جو خواتین کے وہ سب اس کو. لیکن سہیل شاہین صاحب، دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنی پابندیاں ہوں جتنی آپ لوگ لگا رہے ہیں افغان خواتین پر. ہم نے تو اور پابندی نہیں لگائی ہے، ہم نے کہا کہ حجاب، تو میرے خیال میں اگر وہ
اس کو پابندی سمجھتے ہیں وہ خواتین ہوں گے جو افغان معاشرے کے نہیں ہے. وہ دونوں اپنی ویسٹرن کنٹریز میں اس کی فیملیز بھی ادھر ہے, لیکن افغان خواتین کے لیے وہ یہ پابندی نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس کو رعایت کرتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک اور چیز کہ آپ لوگوں کے معاملات کو لے کر پاکستان نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے. پاکستان کی جو کوششیں ہیں آج دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ پنجشیر صوبے میں جو لڑائی تھی آپ لوگوں کی, اس پر پوری دنیا نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان نے مدد کی ہے آپ لوگوں کی افغان طالبان کی, جس پر ہم پر یہ جو ہے نا وہ تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے کہ GSP+ کا جو سٹیٹس ہے اس پر دنیا نظر ثانی کرے گی. تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ پنجشیر کی جو لڑائی تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ آپ کو پاکستانی فورسز کو بلانا پڑتا؟ بہرحال آپ اس کی تردید تو کر چکے ہیں. میں نے اس کا کئی بار تردید کر چکا ہوں. جب ہم ایک امریکہ سپر پاور کے خلاف 20 سال لڑتے تھے اور کامیاب بھی ہو گئے, اس کے ساتھ اور بھی 56 اور ممالک تھے اس کے خلاف لڑتے تھے, کوئی کس کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی مدد مانگ لیں. پنجشیر ایک سپر پاور سے بھی ایک بڑا سپر پاور ہے کہ ہم وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ تو سارے پراپاگنڈا ہے. اس طرح وہ دوسری پراپاگنڈا بھی ہمارے خلاف ہے. انفارچونیٹلی جو پالیسی بنتی ہے ہمارے خلاف وہ سارے پراپاگنڈا بیسڈ ہے, اس کی ڈسٹورٹڈ انفارمیشن, غلط معلومات کی بنا پر وہ پالیسی بنتی رہی ہے. اس لیے تو ہم چاہتے ہیں دنیا سے کہ وہ فیئرنیس دکھائے اور اس کی ساری پالیسی جسٹس پر ہو اور جو زمینی حقائق ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, اور اس پر مبنی ہو. مالی معاملات آپ لوگوں کے کیسے چل رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مالی معاملات چلانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے, معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے, دنیا بھی آپ لوگوں کو ماننے سے انکاری ہے. تو کیسے آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں؟ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت یہ آپ لوگوں کے لیے؟ چیلنج ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت سے اور اپنے لوگوں کے سپورٹ سے, حمایت سے ہم اس پر بھی غالب آ جائیں گے. ہمارے جو 10 بلین کا ریزرو سے یہ افغان عوام کی ایسٹ ہے, اس کو انفریز کر دینا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے لوگ 70% پاورٹی لائن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ایسٹ فریز ہے. یہ تو ہمارے لوگوں کے, ہمارے عوام کے خلاف ایک دشمنی ہے. یہ میرے خیال میں ایک اینٹی ہیومن, غیر انسانی ایک عمل ہے. اسی طرح ہمارے سارے بارڈرز ہمارے ہاتھ میں ہے, سارے سٹیز ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم ایک کیپیبلٹی ہے کہ $10 ارب ہے, کیا آپ نے ملک کا اور اپنے عوام کا پروٹیکٹ کرے, تو اس لیے ہونا چاہیے کہ UN بھی ہمیں ریکوگنائز کرے اور دوسرے ممالک بھی ہے. یہ $10 ارب کی بات یہ کرائٹیریا ہے کیا ہم بالکل ہمارے وہ ہم نے پورا کیا ہے. دوحہ ایگریمنٹ میں $10 ارب کی بات ہوئی تھی. جی, دوحہ ایگریمنٹ میں یہ جو $10 ارب ہیں جو اب آپ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں, اس کی بات ہوئی تھی. تو کیا ضرورت ہے, یہ تو ہمارے ایسٹ ہے. اس کا ہم ایسٹ کے بارے میں, اپنے ایسٹ کے بارے میں دوحہ ایگریمنٹ کیوں اس کو بحث میں ڈالے. یہ تو ہمارے پیسے ہے, ہمارے عوام کے ہے, اس کو دے دے, یہ ہمارا حق ہے. دوحہ ایگریمنٹ میں تو اس پر ہو گئے کہ افغانستان آکوپائڈ ہو چکا ہے, اشغال ہے, خارجی حاکمیت ہے, اس کو ختم کر دے. اس پر ہو گئے تھے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف اجازت نہیں دیں گے. یہ تو دو مین ایشو تھے ٹیبل پر, اس کے لیے ہم نے حد نکالا دوحہ ایگریمنٹ میں. اور لیکن یہ تو کوئی ملک بھی آپ کے ہاں اپنی ایسٹ پر دوسرے کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہو, اس پر نیگوشیشن کی میز پر لاتے ہو, یہ تو ریشنل نہیں ہے.